السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ہفتہ واری درس حدیث کی محفل میں شریک ہونے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ بعض وجوہ کی بنیاد پر اس ہفتے کا درس حدیث ایک دن مؤخر ہو گیا۔ یہ بھی مبارک ہے چونکہ پیر کا دن حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، تو یہ مناسبت بھی انشاءاللہ بہت ہی بابرکت ثابت ہوگی۔ آج جو حدیث پاک میں لے کر آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوا ہوں، بڑی معنی خیز اور بہت ہی سبق آموز یہ حدیث پاک ہے۔ کوشش یہ کریں کہ حدیث پاک کی شرح میں جو کچھ میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو آپ گوش دل سے سنیں، یاد رکھیں اور اس کی تبلیغ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہاں پر صاحب مشکات اس حدیث پاک کو ابو داود شریف کے حوالے سے روایت کر رہے ہیں۔ سنن ابو داود یہ حدیث پاک کی بڑی معتبر، بڑی مستند اور بڑی مشہور کتاب ہے، سنن ابو داود شریف۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں: بینما رجل یصلی مسبل ازارہ قال له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: اذهب فتوضأ، فذهب وتوضأ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کا واقعہ نقل فرما رہے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی ان کو اسلامی آداب کا زیادہ علم نہیں تھا، مسلمان ہوئے، حضور کی غلامی کا شرف حاصل ہوا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اس حال میں کہ اس کا ازار، اس کا تہبند اس کے ٹخنوں کے نیچے تھا۔ ایک شخص اپنا تہبند لٹکا کر نماز ادا کر رہا تھا۔ اب آقا دو عالم نے اس کو دیکھ لیا کہ تہبند اس کا لٹکا ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر رہا ہے۔ اس زمانے کی تہذیب یہ تھی کہ چادر لٹکانا یا تہبند لٹکانا، لمبے تہبند پہننا اور تہبند گھسیٹتے ہوئے چلنا، یہ متکبرین کی نشانی تھی، متکبرین کا فیشن تھا۔ اس زمانے کا فیشن یہ تھا کہ تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، اور جن کے اندر احساس بالا تری تھا، احساس برتری تھا، تو وہ لوگ اپنے کپڑوں کو لٹکاتے تھے، فضول خرچی کیا کرتے تھے، اور اس چیز کو بطور فخر کے، بطور تکبر کے کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ میں بہت بڑا ہوں اور باقی لوگ سب حقیر ہیں۔ تو اس لیے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اس عمل سے یہاں ازار کا لفظ آیا ہے، ازار عربی لفظ یہ تہبند
پاجامہ اور پینٹ اور اسی طریقے سے لنگی اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ناف کے نیچے پہنی جاتی ہیں، ناف کے نیچے جو بھی چیزیں پہنی جاتی ہیں ان سب کو ازار کہا جاتا ہے. اور صحابہ کرام کے زمانے میں تہبند پہننے کا زیادہ رواج تھا. عام طور سے صحابہ کرام تہبند پہنا کرتے تھے. تو تہبند یہاں ترجمہ کر رہا ہوں میں. تو ایک شخص تہبند لٹکائے ہوئے نماز ادا کر رہا تھا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا. اب آپ دیکھیں، کہا اذهب، اس سے حضور نے ارشاد فرمایا چلو جاؤ، فتوضا، اور جا کر وضو کرو. یعنی حضور نے اس کو نماز کے بعد دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا. فذهب وتوضا ثم جاء، وہ شخص اٹھا گیا، پھر سے وضو کیا اور پھر واپس آیا اور اس نے نماز ادا کی. ابھی حدیث پاک میں اتنا سا ٹکڑا روکتا ہوں، باقی انشاءاللہ گفتگو آگے آئے گی. یہاں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تکبر اور غرور کے ساتھ تہبند کو، پاجامے کو، پینٹ کو، لور کو یا اس طرح جتنی بھی چیزیں پہنی جاتی ہیں، اگر کوئی شخص ٹخنے کے نیچے تک لٹکاتا ہے تو یہ عمل سخت ترین مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، قریب بحرام ہے. ایسا کرنے والا مجرم ہے اور ایسا کرنے والے کی نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگی. اس زمانے کا یہ فیشن تھا، اس لیے حضور نے سختی کے ساتھ منع فرمایا. اور اس طرح کی کئی روایتیں ہیں، بخاری کے اندر بھی ہیں، ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہیں، اور یہ مشکات المصابیح بھی آپ کے سامنے، اس کے اندر بھی روایتیں موجود ہیں. بخاری کے اندر کی روایت موجود ہے، من جر ثوبہ لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ. جو شخص، اس میں خیلہ کا لفظ موجود ہے، من جر ثوبہ خیلہ، کہ جو شخص بھی تکبر کے ساتھ اپنے کپڑے کو گھسیٹے، یعنی تخنے کے نیچے کر لے اور گھسیٹتا ہوا چلے، تو پھر اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی جانب اپنی رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا، محروم ہو جائے گا، وہ رحمت الہی سے محروم ہو جائے گا قیامت کے میدان میں. اور قیامت کے دن جو شخص رحمت الہی سے محروم ہو جائے اس سے بڑا کم نصیب کون ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کہاں رحمت ملے گی اس کو، جو قیامت کے سخت ترین ماحول اور سخت ترین منظر میں رحمت الہی سے محروم ہو جائے. اور ایک حدیث پاک میں آیا، ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تہبند پنڈلی کے بیچ حصے تک ہونا چاہیے. فرض کریں یہ پنڈلی، یہ تو میرا ہاتھ ہے، خیر آپ مانی کہ میرا پیر ہے، یہ پنڈلی ہوتی ہے، یہ گھٹنا، یہ پنڈلی ہے، تو یہاں تک، بیچ تک. فرمایا تہبند کا مقام پنڈلی کا بیچ والا حصہ ہے. اگر اس کے نیچے ہو اور ٹخنے کے اوپر ہو تب بھی حرج نہیں. یہ حدیث پاک کے الفاظ بول رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں. اور جو حصہ ٹخنے کے نیچے ہوگا کپڑے کا وہ جہنم میں ہے، یعنی جہنم میں لے جانے والا ہے، جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا، کیونکہ وہ تکبر اور غرور کی نشانی ہے. اسی طرح کی ایک روایت اور بھی ہے جس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ تکبر اور غرور کے ساتھ کپڑا لٹکانے والا ٹخنے کے نیچے قیامت کے میدان میں اللہ کی نظر کرم سے، نظر رحمت سے محروم ہوگا. تو صدیق اکبر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا پاجامہ، میرا تہبند کبھی کبھی نیچے آ جاتا ہے، مگر میں خیال رکھتا ہوں، مگر کبھی کبھی وہ نیچے آ جاتا ہے. تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل تکبر اور غرور کی بنیاد پر نہیں ہے. تو جہاں ایک طرف حضور نے تخنے کے نیچے ازار، تہبند، پاجامہ لٹکانے سے منع فرمایا، اور وہی حرام ہونے کی، ممانعت کی علت اور وجہ بیان فرما دی کہ اس کی علت اور وجہ تکبر اور غرور ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص اگر کبھی کبھی یوں ہی، مثلا کسی نے اپنے بڑے بھائی کا تہبند پہن لیا، لمبا تہبند، یا پاجامہ پہن لیا، یا پینٹ پہن لی جو لمبی ہے، اور چونکہ مجبوراً اس نے پہنا یا بطور عادت کے نہیں پہنا، بس اتفاقی طور پر اس کے پاس ایسی پینٹ آ گئی یا ایسا پاجامہ آ گیا، اس نے پہن لیا، تو چونکہ وہاں تکبر اور غرور نہیں ہے، اس وجہ سے یہ پھر حرام و ناجائز نہیں ہے. قرآن مقدس کے اندر اللہ عز و جل نے کئی مقام پر متکبرین کے بارے میں فرمایا، ان اللہ لا يحب المتکبرین، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ کسی بھی تکبر کرنے والے اور گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا.
ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو جو لوگ اترائیں، تکبر کریں، غرور کریں، گھمنڈ کریں، دوسروں کو حقیر سمجھے، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھے، تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ایسے لوگ محبوب نہیں ہیں، مقرب نہیں ہے، ایسے لوگ دھتکارے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر اپنے غلاموں کو اس چیز سے منع فرمایا۔ اب آج فیشن بن گیا۔ آج افسوس یہ ہے کہ حضور کی سنت سمجھ کر انسان کسی عمل کو اختیار نہیں کرتا، فیشن سمجھ کے اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ اس کی ایک موٹی مثال یہی ہے جو میں نے ابھی دی کہ ایک زمانے میں ٹخنے کے اوپر پینٹ یا پاجامہ پہننا بہت برا سمجھا جاتا تھا، گنوار پن کی نشانی تھی کہ یہ تو بدو ہے، یہ تو گنوار ہے، کپڑا اس کا اتنا اوپر ہے۔ آج وہ فیشن بن گیا ہے، مارکیٹ میں ایسے ایسے کپڑے آ رہے ہیں، مرد تو مرد، عورتیں بھی ایسے کپڑے پہن رہی جو آدھی پنڈلی تک ہوتے ہیں، فیشن کے طور پر، ٹخنے کے اوپر ہوتے ہیں، فیشن کے طور پر۔ جو مسلمان اس طرح کے لباس خریدتے ہیں تو وہ فیشن کے طور پر، حضور کی سنت سمجھ کر نہیں۔ اور حضور کی سنت سمجھ کر اگر کرتے تو پہلے سے کیوں کرتے، وہ پہلے سے نہیں کر رہے تھے، ابھی فیشن آیا ہے تو شروع کیا انہوں نے، سمجھے آپ؟ ابھی داڑھی رکھنے کا فیشن شروع ہوا ہے مسلمانوں کے اندر، یہودیوں کو دیکھ کر، تو یہودی بڑی اچھی اچھی داڑھیاں رکھتے ہیں۔ اب یہودیوں کی نقل اتارتے ہوئے فیشن والی داڑھیاں، خشخشی داڑھیاں اور طرح طرح کی کلر والی داڑھیاں اور ڈیزائن والی داڑھیاں چلی ہیں۔ یہ فیشن والی داڑھی، سنت کا سبب تھوڑی ملے گا، کیونکہ فیشن کی بنیاد پر داڑھی رکھی گئی، اب رواج چل گیا داڑھی رکھنے کا۔ تو اس قسم کی کئی مثالیں، پیون لگا لباس پہننا سنت حضور کی، مگر کوئی نہیں پہنتا تھا، اب فیشن نکل آیا، پھٹا لباس پہننا، پھر پھٹا لباس پھاڑ کر اس میں پیون لگانا، ڈیزائن بنانا، یہ فیشن چل گیا ہے۔ تو تعجب کی بات ہے کہ مسلمان حضور کی سنت سمجھ کر ان تمام چیزوں کو اختیار نہیں کر رہے تھے، اور آج فیشن سمجھ کر بہت دھڑلے سے اور بڑی زبردست طریقے سے ان تمام چیزوں کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ تو تکبر کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، کسی بھی مقام ہو، کسی بھی انسان کے اندر ہو، یہ حرام و ناجائز ہے۔ آقا دو عالم اس سے راضی نہیں، اللہ عز و جل اس سے خوش نہیں، جو انسان تکبر کرے، جو انسان غرور کرے۔ اب یہ حدیث پاک آگے آپ ٹکڑا دیکھیں، آپ سمجھتے ہوں گے کیا تکبر کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا ٹخنے کے نیچے پاجامہ پہننے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا جا وضو کرو پھر سے آ کے نماز پڑھو؟ تو حضور نے آخر کیوں اس شخص کو دوبارہ وضو کرنے اور نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا؟ کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو، نہیں، وضو نہیں ٹوٹا تھا، وہ صاحب باوضو تھے، وضو سے تھے، مگر پاجامہ لٹکانے کی بنیاد پر حضور نے ان کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہاں حدیث پاک میں۔ تو جب وہ شخص دوبارہ وضو کر کے آئے، فقال رجل، تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما لک امرتہ ان یتوضا، حضور بتائیں تو صحیح کہ آخر آپ نے اس شخص کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ یعنی ایک صحابی نے باقاعدہ پوچھ بھی لیا کہ ان کا ایسا کوئی عمل نہیں تھا جس سے وضو ٹوٹ جاتا، حضور آپ نے ان کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم کیوں دے دیا؟ اب یہاں بات پوری کلیئر ہو گئی۔ اب حضور فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا انہ کان صلی وہو مسبل ازارہ، یہ شخص اپنے تہبند کو لٹکاتے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ، اور اللہ عز و جل کسی بھی ایسے بندے کی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے جو اپنے ازار کو لٹکائے ہوئے ہو، اپنے تہبند کو، پاجامے کو ٹخنوں کے نیچے لٹکائے ہوئے ہو، ایسے کسی بندے کی نماز اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اب یہاں پر میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ بار خاطر نہیں گزرے گا، کیونکہ کچھ باتیں دماغ میں آتی پھر اس کے بعد دماغ سے نکل جاتی ہیں، یہ بر وقت آتی ہیں۔ تو چند باتیں میں اس حدیث پاک کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ آقا دو عالم نے جو اس کو حکم دیا کہ وضو کرو، اس صحابی کو، اپنے غلام کو، بطور زجر و توبیخ کے، بطور سزا کے۔ کیوں؟ جب یہ بطور سزا کے وضو کرے گا تو ہمیشہ یاد رہے گا کہ ہم نے ایک مرتبہ اپنا تہبند ٹخنے کے نیچے کر کے نماز پڑھی تھی، تو حضور نے ہم سے کہا تھا دوبارہ جا کے وضو کرو، تو اس کو دوبارہ ہمیشہ یاد رہے گا، آئندہ ایسا کرنے سے گریز کرے گا۔ یہ تربیت کا حصہ ہے۔
کبھی کبھی کوئی انسان ایسی غلطی کرتا ہے کہ سزا کا مستحق نہیں ہوتا، مگر اس کا مربی، اس کا استاد، اس کے ماں باپ یا اس کا سرپرست معمولی انداز میں سزا دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے دیتا تھا کہ اس کو یاد رہے آئندہ ایسا کرنے سے گریز کرے، آئندہ ایسا کرنے سے پرہیز کرے۔ تو وہ سزا کے حقدار نہیں تھے، وضو نہیں ٹوٹا تھا ان کا، مگر حضور نے فرمایا جا کے وضو کریے، پھر سے آ کے نماز پڑھیے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا ان سے تاکہ ان کو ہمیشہ یاد رہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، حضور نے وضو کرنے کا ہم کو حکم دیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ تکبر کرنا ایک بیماری ہے، روحانی بیماری ہے۔ بسا اوقات روحانی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ظاہری صفائی ستھرائی سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تکبر تمہارے اندر گویا کی ہے، تکبر تھا یا نہیں تھا وہ الگ چیز ہے، مگر حضور نے دیکھا کہ ان کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو تکبر کی نشانی ہے، تو حضور نے فرمایا وضو کرو، تاکہ جب ظاہری جسم ان کا پاک ہوگا، صاف ہوگا، تو اس کی برکت سے ان کے اندر جو روحانی بیماری آ گئی وہ روحانی بیماری کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے کہ جو انسان بدن صاف ستھرا رکھے، کپڑے اس کے پاک ہوں، اور جس کپڑے میں رہتا ہے وہ کپڑے پاک ہو، جس بستر پر سوتا ہے بستر بھی اس کا پاک ہو، یعنی بدن پاک، کپڑے پاک، بستر پاک، مکان پاک، صبح و شام وہ پاکی کے ماحول میں رہتا ہے، تو اس پاکی کے ماحول کی برکت سے اللہ عز و جل اس کا دل بھی پاک فرما دے گا۔ تو دھیرے دھیرے جو دل کی غلاظت ہے، دماغ کی غلاظت ہے، گندگی ہے، وہ ان پاکیوں کی برکت سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ ورنہ انسان جب گندے ماحول میں اور غلیظ ماحول میں رہتا ہے، اس کا جسم ناپاک ہے، کپڑے ناپاک ہے، بدن ناپاک ہے، گھر ناپاک ہے، صفائی کا انتظام نہیں ہے، تو اس کی نحوست طاری ہوتی ہے، دماغ گندا ہوتا ہے اور دل بھی سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کوئی انسان اگر ناپاک ہو جائے اور اس کو احتلام ہو جائے تو جتنی جلد ہو سکے وہ جا کے غسل کر لے، تاخیر نہ کرے، جتنی جلد ہو سکے، اور اتنی تاخیر کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، پھر یہ ناجائز و حرام ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے تاکہ جسمانی پاکیزگی سے روحانی پاکیزگی حاصل ہو اور جسمانی طہارت سے روحانی طہارت حاصل ہو۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا جا کے وضو کرو۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر تکبر اتنا زیادہ برا کیوں ہے کہ تکبر کرنے والا قیامت کے میدان میں نظر الہی، رحمت الہی سے محروم ہو جائے گا، اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، رحمت کی نظر نہیں ہوگی اس کے اوپر۔ کیوں آخر تکبر کرنا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل کیوں ہے؟ دیکھیے جہاں بھی تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، وہاں فتنہ و فساد رونما ہوتا ہے۔ تکبر معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے، جس گھر کے رہنے والے تکبر کرتے ہیں وہ گھر تباہ ہوتا ہے، جس گھر میں رہنے والے، معاشرے میں رہنے والے تکبر کرتے ہیں معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تکبر کی بنیاد یہ ہے کہ انسان خود کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اور جس معاشرے میں رہنے والے خود کو بڑا سمجھے اور اپنے مقابلے میں دوسروں کو حقیر، قنطر، ذلیل، بیکار، ناہنجار سمجھے، تو ظاہر بات ہے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہوگا، وہاں فتنے رونما ہوں گے، لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے، وہاں بغض و حسد پیدا ہوگا، دل میں نفرتیں پیدا ہوں گی، کدورت پیدا ہوگی، تعلقات ختم ہو جائیں گے، انسان حسن سلوک نہیں کرے گا، رشتہ داریاں ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دو بھائیوں میں کچھ معمولی قسم کا جھگڑا ہو گیا، ایک بڑا بھائی ایک چھوٹا بھائی، تو چاہیے کہ بیٹھ کے معاملات ختم کر لے، مگر تکبر، بڑا سوچتا کہ میں تو بڑا ہوں، میں کیوں جا کے جھکوں، مجھ سے چھوٹا ہے وہ آ کے مجھ سے معافی مانگے۔ چھوٹا ہے سمجھتا ہے کہ بھائی کی غلطی تھی، وہ جھکے آ کر کے میری غلطی تھی نہیں، کیونکہ ہر انسان اپنی آنکھ کو حق پہ سمجھتا ہے۔ جب دو لوگوں کے مابین اختلاف ہوتا ہے تو دونوں فریق ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں، ہر فریق اپنی آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں۔ تو چھوٹا بھائی یہ سمجھتا ہے کہ غلطی تو بھائی سے ہوئی تھی، میں کیوں جا کے جھکوں۔ بڑا بھائی یہ سمجھتا نہیں، میں تو بڑا ہوں وہ تو چھوٹا، اس کو آگے جھکنا چاہیے۔ معاملہ کیا ہوتا ہے، پھر کئی سال گزر جاتے ہیں، بات چیت نہیں ہو پاتی، پھر آگے چل کے معاملات، اگر کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو تجہیز و تکفین اور تدفین میں بھی شریک نہیں ہوتے ہیں، جنازے میں شریک نہیں ہوتے ہیں، پھر نفرت کا جو ماحول ہے نسلوں تک باقی رہتا ہے۔ اس کے بیٹے کہتے وہ تو میرے باپ کے جنازے میں نہیں آتا، ہم بھی اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے۔ پھر بیٹوں میں چلتی جنگ، سمجھے آپ، کہ انہوں نے میرے چچا نے میرے باپ کا حق مارا، وہ کہتا میرے چچا نے میرے باپ کا حق مارا، بات چیت نہیں ہوگی۔ تو یہ جھگڑے
صدیوں تک کبھی کبھی چل جاتے ہیں، پورے تعلقات رشتہ داریاں تباہ ختم ہو جاتی ہیں، ہر طرف نفرت کا ماحول ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے؟ تکبر و غرور کی بنیاد پر۔ بسا اوقات شادی شدہ زندگی میں انسان تکبر و غرور سے کام لیتا ہے تو شادی شدہ زندگی بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی میں اب ظاہر سی بات ہے، میاں بیوی ہیں تو کچھ نہ کچھ کہا سنی ہوتی رہتی ہے، چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، بہت سے معاملات گھر میں ہو جاتے ہیں۔ اب میاں بیوی کے مابین کچھ چھوٹا سا معاملہ ہو گیا، اب بیویاں روٹھ جاتی ہیں بہت جلدی، ناک پھلا کر کبھی کبھی سسرال میکے بھاگ جاتی ہیں، آئے منانے ہمارے میاں، ہر بار منانے جاتے تھے، اس بار نہیں گئے تو معاملہ خراب ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے سب کے گھر میں، ایسا عام طور تو اگر جو معاملات ہیں تو میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لیں، برداشت کریں، تانا نہ دیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر بیوی شوہر کو نیچا دکھا رہی ہے، سوچے کس کو نیچا دکھا رہی ہے؟ اپنے شوہر کو نیچا دکھا رہی ہے۔ اور اگر شوہر اپنی بیوی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے تو سوچے کہ کس کو نیچا دکھا رہا ہے؟ اپنے اس بیوی کو جس نے ماں باپ کو چھوڑ کر، اس کی محبت میں وطن کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر اس کے پاس آ گئی ہے، اس کی محبت میں اپنے جسم کا لباس اتار دیا، اس کی محبت میں اس نے ساری قربانیاں پیش کر دی، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ۔ تو پھر تکبر جب ہوتا ہے تو رشتہ داریاں کیا، جو اہم ترین رشتے ہوتے ہیں ان میں بھی کھٹائی پڑ جاتی ہے، طلاق تک نوبت میاں بیوی کے درمیان آ جاتی ہے۔ کتنے ہی ایسے کیس ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوئی، دال میں نمک نہیں ڈالا بیوی نے، مثال کے طور پر شوہر ناراض ہو گیا، بیوی بھی ناراض ہو گئی، بات آگے بڑھی، اب شوہر یہ سمجھتا رہا کہ بیوی آ کے معافی مانگے، بیوی دل میں تمنا رکھتی رہی کہ شوہر آ کے مجھ سے معذرت کرے، اس نے مجھ کو گالی دی ہے، اور شوہر یہ سمجھتا رہا کہ اس نے میرا حق نہیں مارا، حق نہیں ادا کیا، یہ مجھ سے آ کے معافی مانگے، اور دونوں انتظار کرتے رہے، نہ اس نے اس سے جا کے معافی مانگی، نہ اس سے جا کے معافی مانگی، دوریاں بڑھتی گئیں، ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیوی اپنے میکے چلی جاتی ہے، یہ اپنے گھر پہ رہتا ہے، نہ یہ لینے جاتا، نہ وہ اس کے پاس آتی ہے، آگے چل کے سال 2 سال کے بعد طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، اور پھر دل میں جو محبت ہوتی ہے محبت ختم ہو جاتی ہے، محبت دھیرے دھیرے ختم ہوتی ہے۔ شروع محبت رہتی ہے، تمنا رہتی ہے کہ یہ آ کے ہم سے معافی مانگ لے، وہ سوچتے کہ یہ آ کے ہم کو منا لے، اور پھر وہ محبت دھیرے دھیرے نکلتی جاتی ہے، پھر نتیجہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ تکبر جو ہے انسانیت کی جڑوں کو کاٹتا ہے، تکبر روحانیت کی جڑ کو کاٹتا ہے، تکبر حسن سلوک کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، تو تکبر پیار، محبت، شفقت، رحمت کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس لیے تکبر، مذہب اسلام نے تکبر کو بہت زیادہ ناپسند کیا ہے، تکبر کرنے والوں کے تعلق سے سخت ترین وعیدیں آئی ہیں۔ اس لیے تکبر کرنا ناجائز و حرام ہے، تکبر کرنے والے سخت ترین مجرم ہیں، ان کو سخت توبہ کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخصیت کے بارے میں کوئی انسان کسی کو ورغلا دیتا ہے، کان بھر دیتا ہے۔ اولاً ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کے کان کسی نے کسی کے بارے میں بھرے ہیں تو آپ کان کے اتنے کچے نہ ہو کہ کوئی بھی آ کے آپ کے کان میں جو بھی وہ ڈیل دے آپ اس پر یقین کر لیں۔ کم سے کم کان اتنے پختہ تو ہونا چاہیے نا کہ کسی کے بارے میں کوئی بھی کیسا بھی انسان آ کر کچھ کہہ دے، آپ تحقیق نہ کریں، تفتیش نہ کریں، سامنے والے سے بات نہ کریں جس کے بارے میں آپ کے کان بھرے گئے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی تکبر کی نشانی ہے کہ آپ نے بہکانے والوں کے چکر میں آ کے ایک اچھے خاصے انسان سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ ختم کر دیا۔ آج ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی صاحب کسی مسجد کے امام صاحب ہیں، چونکہ میں امام ہوں اس لیے اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی مسجد کے امام صاحب ہیں، آپ سے کسی نے آ کے ان کے بارے میں کچھ کان میں بھر دیا، اچھا ایسا معاملہ ہے تو وہ تو پھر امامت کے لائق ہی نہیں ہے، چلو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب آپ نے 5 سال 4 سال 2 سال 1 مہینہ 2 مہینے نمازیں پڑھی، پھر کسی کہنے کی بنیاد پر، کسی کے پھسلانے کی بنیاد پر، کان بھرنے کی بنیاد پر نماز پڑھنا چھوڑ دیا، پھر یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم نے ایذائے مسلم کیا ہے۔ اگر ہمارے کان میں کسی نے ہمارے عالم دین کے بارے میں کچھ کہا ہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ بیٹھ کر معاملات کو حل کریں، تفتیش کریں، ان سے مراجعات کریں، گفتگو کریں کہ آپ کے بارے میں ایسی سی بات آئی، آپ کیا فرماتے ہیں، آپ صحیح ہے یا غلط ہے، تفتیش کریں۔ آج لوگ کسی سے نفرتیں ہو جاتی ہیں تو پھر لوگ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، گالیاں تک دینا شروع کر دیتے ہیں، اپنے مد مقابل کو وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، اور دشمن سمجھنے کے بعد پھر اس کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں لوگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو تفتیش نہ کرنا، تحقیق نہ کرنا، معاملات کی تہ تک پہنچ کر اس کو ختم نہ کرنا، اور تنہا الگ نمازیں پڑھ کر اپنے آپ کو غضب الہی کا حقدار بنانا، جہنم کا اپنے آپ کو ایندھن بنانا، یہ بھی تکبر کی نشانی ہے۔ شیطان نے تکبر تو کیا تھا، جب اس سے کہا گیا سجدہ کرو آدم کو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ اکڑ گیا کہ نہیں کریں گے ہم سجدہ،
تو تکبر کیا تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کو اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا. اور فرشتوں نے 2 سجدے کیے. ایک سجدہ پہلے کیا تھا، ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں رکوع ایک ہی ہے، سجدے 2 ہیں. معاملہ کیا تھا؟ جب اللہ نے حکم دیا تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا، شیطان اکڑا رہا. جب فرشتے سجدے سے اٹھے دیکھا کہ سب سجدے میں تھے اور یہ اکڑ گیا، جس کی بنیاد پر اللہ کا غضب نازل ہوا، تو فرشتوں نے دوبارہ سجدہ کیا شکرانے کے طور پر کہ اللہ تیرا فضل تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم کو متکبرین میں شامل نہیں کیا، ہم کو سجدہ کرنے کی تو نے توفیق عطا فرمائی. تو ان کی یہ ادا پسند آئی کہ اللہ عز و جل کو تو ہر رکعت میں رکوع تو ایک ہی ہے مگر ہر رکعت میں سجدے 2 ہیں. تو تکبر شیطان کو آج بھی راندہ بارگاہ الہی کیے ہوئے ہے. اور آج دنیا کے تمام مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو شیطان کو جو تحت الثری تک جس چیز نے پہنچایا وہ تکبر تھا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دیا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو محض تکبر کی بنیاد پر مسجد کے پڑوس میں رہ کے مسجد کے اندر تنہا نماز ادا کرتے ہیں، تنہا نہیں پڑھیں گے امام صاحب کے پیچھے. خود کو وہ نہ جانے کیا فرشتہ سمجھتے ہیں، خود کو پیغمبر زیادہ سمجھتے ہیں. اپنے گریباں میں جھانک کر کبھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کتنے عیب موجود ہیں، چہرے پر ہمارے کتنی سیاہی موجود ہے. نہیں، امام صاحب سے چوک کیسے ہو گئی؟ یہی کرلا کی ایک بہت بڑی مسجد ہے، میں نام نہیں لوں گا ورنہ سمجھ جائیں گے آپ. کرلا کی ہے، اچھی خاصی سبحانی سے کچھ کم ہوگی، اچھی خاصی بڑی مسجد ہے. وہاں کے امام صاحب ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، نیک صالح پرہیزگار، نماز چاشت تو نماز اشراق پڑھنے والے بھی. اس جیسے ولی صفت انسان کے پیچھے بھی اس محلے کے چند بدبخت 12-15 ایسے ہیں جو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں. کیا تو دل کو قرار نہیں، تو کیا شیطان کے پیچھے نماز پڑھو گے تم؟ ایسے بندوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے تو کیا یہ عذر تمہارا مقبول ہو جائے گا؟ یہ تکبر ہے. ٹھیک ہے، اگر تم کو پسند نہیں ہے تو تم جا کے کہیں اور کسی مسجد میں با جماعت نماز پڑھو نا. جب نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے اور تم امام صاحب کو اچھا نہیں سمجھتے ہو، غلطی پر ہو، تم کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہے، تو ایسی مسجد میں جا کے نماز کیوں نہیں پڑھتے جہاں جماعت سے نماز کا اہتمام ہو سکے، تمہاری جماعت مل سکے؟ کم سے کم تم جماعت چھوڑنے کے مجرم تو نہ ہو. تو دیکھیے انسان کو تکبر کہاں سے کہاں لے جاتا ہے اور سخت ترین مجرم بنا دیتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تکبر چونکہ ایک ہلاکت کا سامان ہے، تباہی کا سامان ہے، بربادی کا سامان ہے، اور تکبر کے پیٹ سے بہت سی بیماریاں روحانی جنم لیتی ہیں. اس لیے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں، اپنی امتیوں کو اس سے سخت ترین انداز میں وعید ارشاد فرما کر آپ نے تکبر سے منع فرمایا ہے. سمجھے آپ؟ یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ ٹخنے کے نیچے جو حصہ پاجامے کا ہے وہ جہنم میں ہے، یعنی جہنم میں لے جانے کا سامان ہے. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کسی نے اتفاقی طور پر لمبا پاجامہ پہن لیا تو نماز کے وقت میں اس کے نیچے سے موڑے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ ان کی جینس یا پینٹ ٹخنے کے نیچے ہے تو نماز کے وقت میں اس کو موڑتے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ بارش ہوئی اور ایک صاحب بارش سے بچنے کے لیے پرنالے کے نیچے کھڑے ہو گئے. بچیں گے؟ بتائیں آپ، نہیں سمجھے میری بات؟ بارش ہوتی ہے، لوگ بھاگتے ہیں نا، تو کہاں جا کے پناہ لیتے ہیں؟ چھجے کے نیچے، چھت کے نیچے، کہیں اور جا کے ایسے مقام پر جہاں بارش نہ ہے. اگر کوئی انسان بارش سے بچنے کے لیے پرنالے کے نیچے کھڑا ہو جائے تو بارش سے بچ پائے گا؟ وہ تو اور بھیگ جائے گا، نہا جائے گا پورا. اس میں یہی ہے کہ چھوٹی غلطی سے بچنے کے لیے بڑی غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کپڑا موڑ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے مطلقاً، تکبر ہو چاہے نہ ہو. کفے صوب یہ کرتے ہیں نا، کفے صوب کپڑا موڑنا، اس پر ترمذی کے اندر روایت موجود ہے. اور یہاں یہ کہ تکبر کے ساتھ اگر تخنے کے نیچے پہنا ہے تب حرام و ناجائز ہے. اب کسی نے اتفاقاً بڑے بھائی کا پہن لیا یا ٹیلر نے لمبا سل دیا تو تکبر تو وہاں ہے نہیں، اتفاقاً لمبا ہو گیا، تو اس کو موڑ کر اپنی نماز کو مکروہ تحریمی مت قرار دیں. اس کو جیسا ویسے ہی رہنے دیں، اوپر سے چڑھا لیں، جتنا اوپر چڑھ سکے چڑھا لیں، باقی اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں. نہ اس کو موڑ کر نماز کو پڑھنا یہ درست نہیں ہے، نماز مکروہ تحریمی ہوگی. غیر مقلدین سختی سے عمل اس پر کرتے ہیں. وہ جب نماز پڑھنے آتے ہیں قصداً لمبا پہنتے ہیں، وہ جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو اس کو خوب اچھی طریقے سے اوپر تک پنڈلی تک موڑ لیتے ہیں، کیونکہ ان کو اسی طریقے سے بتایا گیا. اور ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سنی لوگ کسی بھی ایسے انسان کو جس کا پاجامہ ٹخنے کے اوپر ہوتا ہے اس کو دیوبندی سمجھنے لگ جاتے ہیں. ہے دیوبندی، پاجامہ اس کا ٹخنے کے اوپر ہے. ایسا نہیں ہے، ٹخنے کے اوپر ہونا تو سنت ہے، حضور نے سنت قرار دیا ہے. تو کوئی اگر سنت پر عمل کرے تو کیا وہ دیوبندی وہابی ہو جائے گا؟ نہیں.
تو ٹخنا کھلا ہوا دیکھ کر کسی کے سنی یا دیوبندی ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کسی کے عقیدے کے بارے میں آپ کو صحیح سے پتہ نہ ہو، یقین سے معلوم نہ ہو۔ کسی پر وہابیت کا یا دیوبندیت کا الزام دھرنا صحیح نہیں ہے۔ ناسک میں ایک سنی ٹناٹن انسان بیچارہ مسجد نماز پڑھنے گیا، اس کا پاجامہ تھوڑا سا اوپر تھا یا مڑا ہوا تھا، ٹخنے نظر آ رہے تھے، تو وہاں کے متشدد قسم کے ظالم نوجوانوں نے اس کو پکڑ کے پہلے دھلائی کی ہے جم کے، اور کہا دیوبندی مسجد میں آ گیا ہماری، نکل یہاں سے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بیچارہ وہ سنی تھا، سنی کو مار دیا دیوبندی کہہ کے۔ تو جب انسان تشدد کا شکار ہوتا ہے تو اسی طرح کی حماقتیں اس سے صادر ہوتی ہیں، نتیجہ یہ ہوتا کہ ہمارے اپنے ہم سے دور ہو کر دوسرے فرقوں میں چلے جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ سنی سے دیوبندی ہو گئے صرف اسی بنیاد پر کہ ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، ان کو گالی دی وہابی کہہ کر، وہ سنی تھے، ٹارچر کیا گیا، تو ٹارچر اتنا کیا گیا کہ انہوں نے پورا مسلک ہی چھوڑ دیا، اپنی عاقبت تباہ و برباد کر لی۔ تو آپ لوگوں سے اپنے مسلک سے قریب کرنے کی کوشش کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کا رویہ لوگوں کو آپ کے مسلک سے دور کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔